الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معزز حاضرین، آج ہر طرف مایوسی کی سی کیفیت ہے، خوف اور گھبراہٹ میں لوگ ہیں، حالات کی وجہ سے بے چین اور پریشان ہیں، ملکی حالات کی وجہ سے مضطرب ہیں۔ حکومتوں کے اقدامات کی وجہ سے مختلف قسم کے اندیشوں میں گرفتار ہیں۔ لیکن ان حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کی طرف اکثر مسلمان متوجہ نہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں فکر مند نہ ہو، وہ ان میں سے نہیں ہے۔ بعض روایت کی روشنی میں وہ مجھ سے نہیں۔ حضور نے فرمایا مسلمانوں پر کیا حالات آ رہے ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں، ان کے کیا معاملات ہیں، ان کی کیا پریشانیاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، امت کے مشکل حالات سے ان کو نکلنے کے سلسلے میں کیا اقدامات کرنا چاہیے، اس کی جس میں فکر نہیں ہے وہ ان میں کا فرد نہیں ہے۔ من لم یهتم بأمر المسلمین فلیس منهم۔ جو مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں فکر مند نہیں، ایسے شخص کے لیے وعید ہے، اس حدیث میں انتباہ ہے، خبردار کیا گیا ہے، مذمت ہے اس میں۔ اس لیے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ امت کی پریشانیوں کے دور کرنے یا ان کے مسائل کے حل کرنے کے لیے میں بھی کچھ فکر کر رہا ہوں یا نہیں، یہ ہے ایک سوال۔ دوسرے یہ ہے کہ امت اپنے زوال، اپنی پستی، اپنے انحطاط، اپنی محرومی کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہے، اس کی اسلام میں گنجائش ہے یا نہیں۔ جن سے ڈرے ہوئے ہیں، ان سے سہمے ہوئے ہیں، اور کیا کیا کر دیتا کہ
اب تک یہ کر دیا، اب اور کیا کیا کر دیتا کہ اور کیسے کیسے قوانین لاتے کی، اور کیا صورتحال بننے جا رہی ہے ملک کی۔ اگر یہی روش رہی تو بس پتا نہیں کیا حال ہوں گا۔ ملک سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، تو اللہ کے غیر سے ڈرنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ یہ 3 سوالات ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک چوتھا سوال اور بھی ہے کہ دین کی بات سننے کے بعد بھول جانا کیسا ہے؟ دین کی بات سننے کے بعد ایزی لے لینا، بھول جانا، نظر انداز کر دینا کیسا ہے؟ اب یہیں سے میں شروع کرتا ہوں، یہ چوتھی بات سے، اس لیے کہ یہ چوتھی بات ہی اصل میں ایک مسئلہ بنی، ورنہ ہر مسجد میں سنایا جا رہا ہے، ہر اجتماع میں سنایا جا رہا ہے، ہر جلسے میں سنایا جا رہا ہے، کسی بھی عالم کے پاس حاضر ہونے کی صورت میں ان کے مذاکرات اس سلسلے میں چل رہے ہیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کبھی سنا ہی نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو جو بات کو سنتے ہیں، پھر اس بات کی پیروی کرتے ہیں اچھے انداز سے، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے سیدھی راہ دکھلائی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں۔ تو کون ہے سیدھی راہ پہ؟ جو دین کی بات سننے کے بعد اس کی پیروی کرتا۔ پیروی کون کرے گا؟ جسے سنی ہوئی بات یاد رہے گی۔ پیروی کریں گا کون؟ وہ کرے گا جسے یاد ہوگی ہاں یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے، اس پر چلنا چاہیے۔ سننے والے 3 قسم کے رہتے، اس کو سمجھانے کے لیے کسی زمانے میں ایک ہی قسم کے 3 مورتیاں بنا کے ایک جانور کی رکھے گئے تھے، تحفے میں پیش کرنے کے واسطے آنے والے معزز مہمان کو ان کے اپنے حساب میں معزز، لیکن ہمارے حساب میں تو معزز وہ ہے جو تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہے، وہ ہے معزز۔ اس واسطے 5واں سوال بھی ملا لیجیے، معزز کون ہے؟ تو میں چوتھی چیز کے بارے میں سنا رہا تھا کہ عقل مند کون ہے؟ اللہ نے کس کو سیدھا راستہ دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو بات کو سنتے ہیں اور پھر اس کی پیروی کرتے ہیں، سننے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ اس کو سمجھانے کے واسطے باہر سے دیکھنے کو ایک ہی جیسی 3 شکلیں،
باہر سے کچھ بھی فرق نہیں ہے. مگر یہ تین کئی کو ہیں، اور جس کو تحفہ دیا جا رہا تھا اسے سمجھ میں نہیں آیا، تو اس کو سمجھانے کے واسطے ایک آدمی تھا کہ کیا فرق ہے یہ تینوں میں. کاڑی لے کے، ویر لے کے پتلا سا اس کی کان میں ڈالا گیا. تو یہ کان میں سے وہ کاڑی ڈالی گئی، وہ ویر ڈالا گیا، یہ کان میں سے باہر نکل گیا. دوسرے میں وہی ویر ڈالا گیا تو کان میں ڈالا گیا، تو بجائے یہ کان میں سے نکلنے کے ایسا منہ سے نکل گیا. تیسرے میں ڈالا گیا تو کان میں ڈالنے کے بعد اب اس کا دوسرا کنارہ باہر نہیں نکل رہا. معلوم کرے تو پتا چلا کہ یہاں سے سیدھا یہاں جا کے رک گیا، باہر نہیں نکل رہا. بولے یہ فرق ہے یہ تینوں میں. باہر سے دیکھنے میں کچھ بھی فرق نہیں ہے، لیکن ان کی ساخت میں، بناوٹ میں، صلاحیت میں، استعداد میں، فطرت میں یہ فرق ہے جو رکھا گیا ہے. ایک وہ ہے جو سنتا ہے پھر ایسا ہو جاتا ہے جیسے سنا ہی نہیں، جس کو اپنی اردو میں کہتے ہیں ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال لیتے. ایک قسم یہ ہے، اس کو 10 وقت سناؤ 100 وقت سناؤ وہی حالت ہے اس کی. نہ علم میں اضافہ ہے، نہ عمل میں اضافہ ہے، نہ صفت میں اضافہ ہے، نہ حال میں تبدیلی ہے، کچھ نہیں. جیسے تھے 10 برس پہلے، بعد میں ویسے ہی. کوئی سنا ہی نہیں اس نے. ایک پھونکنے کی طرح ادھر سے پھونکو تو ادھر سے نکل جائے، کچھ نہیں. اور دوسری جو قسم ہے وہ یہ کہ صاحب اگر اس کے کان میں کوئی بات کہی جائے تو وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، غور نہیں کرتا، دل میں اسے بٹھاتا نہیں، سنتے ہی بول دیتا. جیسے اس میں سے وائر ڈالے سیدھا منہ سے نکل گیا. ادھر سنا، ادھر بولنا شروع کر دیا. انہوں ایسا بولے، انہوں ایسا بولے، انہوں ایسا بولے، انہوں ایسا بولے. ارے انہوں ایسا کرے کہتے ویسا کیسا معلوم ہو تو انہوں بولے. ارے ایسا ہو گیا کہتے ویسا ہو گیا کہتے. کون بولے؟ بولے تو انہوں بولے. ادھر سنا، ادھر بولنا شروع کر. ایک بڑی قسم ہے آ جائے. حدیث شریف میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے واسطے صرف اتنی بات جھوٹا ہونے کے واسطے کافی ہے کہ جو سنے وہ بول دے. معلومات کرنا، تحقیقات کرنا، بولنے والا کون ہے. ایک صاحب بولے تمہارے کون بولے؟ بولے تو بولتے فلاں صاحب بولے. ان کو جا کے پوچھے تمہارے کون بولے؟ فلاں صاحب بولے. 25 آدمیوں تک چلے جا رہا فلاں صاحب، اصل کا پتہ ہی نہیں چل رہا. کوئی ایک بات تھی جو شیطان کی طرف سے اڑا دی گئی اور اس کے پیروکاروں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا. یہ دوسری قسم ہے سننے والوں کی. اور ایک تیسری قسم ہے،
کوئی بات سنتے ہیں اسے محفوظ کرتے ہیں، اسے دل میں رکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سمجھنے کا کام دل کا ہے۔ عقل کا تعلق دل سے ہے، دماغ کا تعلق غور کرنے فکر کرنے سے ہے، سمجھنے سے نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے ایسے دل ہیں جو سمجھتے نہیں۔ تو کوئی بات سننے کے بعد اسے محفوظ کرنا، اس پر غور کرنا، اس کو سمجھنا، یہ کام ہے تیسرا۔ تیسرے سننے والے ایسے ہوتے ہیں۔ اب کون کیسے ہیں وہ میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن ہر ایک کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے، مجھے اپنے آپ کو، آپ کو اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ سننے تین قسم کے سننے والوں میں میری قسم کون سی ہے۔ ورنہ اللہ کی بات سن رہے، اللہ کے رسول کی بات سن رہے، قرآن کی بات سن رہے، حدیث کی بات سن رہے، آخرت کی بات سن رہے، اللہ کے صفات کی بات سن رہے، اللہ کے احسانات کی بات سن رہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کی بات سن رہے، آپ کے اخلاق کی بات سن رہے ہیں، آپ کے امت کے ساتھ میں کیے گئے احسانات، ہمدردیاں، غمخاریاں، ان کی فکروں کا مذاکرہ ہوتا رہتا ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ اس واسطے چوتھا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ صاحب عقل مند کون ہے؟ فرمایا جو بات کو سن کر پیروی کرتے ہیں۔ صحیح راستہ پائے ہوئے کون ہیں؟ جو بات کو سن کر پیروی کرتے ہیں۔ چوتھے سوال کا جواب تھا۔ اب خالی بیان کر دیے تو ذہن میں نہیں بیٹھ رہا، بلکہ میں اب سوال جواب کی صورت میں سنائے تو یاد رہتا کہ کیا ہے کہ بلکہ ہمارے بڑے لوگ ہندوستان میں انگریزوں کے چلے جانے کے بعد مسلمانوں کو دینی مسائل سے واقف کرانے کے واسطے ایک چھوٹی سی کتاب لکھے تھے، تعلیم الاسلام بول کے، اس میں سوال جواب بول کے تھا۔ یاد رکھنے میں آسانی ہوتی کہ کیا ہے کہ بول کے بول رہا ہوں۔ جہاں تک غیر سے کسی قسم کے خوف کا، ڈر کا، گھبراہٹ کا تعلق ہے، اس کی اسلام میں گنجائش ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں لا تخافوہم وخافونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ فلا تخشوہم واخشونی، ان کا خوف مت رکھو، میری خشیت و عظمت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ فلا تخشوا الناس، لوگوں سے خوف مت کھاؤ، بڑائی کی وجہ سے کوئی عظمت دلوں میں پائی جاتی ہے، وہ ہے خشیت، وہ نہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ
شیخ المشائخ، شیخ طریقت، سلسلے قادریہ کے سربراہ، انہوں نے فرمایا اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، یا بنیا لا تثق احدا سوى اللہ، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ مت کرو۔ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگو تو بس اللہ سے مانگو، مدد چاہو تو بس اللہ سے چاہو۔ اب ہم لوگ انہیں کر دیتا کام میرا، انہیں کر دیتا کام میرا، ایک ایسے آدمی سے تعلقات قائم کر لیا ہوں، اب کام تو بن گیا ہی سمجھو، بول کے پلانا بھی شروع کر دیتا۔ ہزاروں لوگ ہیں، سبز باغ دکھا رہے ہیں لوگوں کو، بھروسہ کر لے رہے جس کے بولے اس کے اوپر، اس کے بعد میں ہزاروں لوگ پریشان ہو جا رہے ہیں، ارے کیا سمجھاتا، کیا ہوا، اسے کیسا سمجھاتا، کیسا نکلا۔ میں تو خواب دیکھ رہا تھا شاہانہ زندگی کے، اور حالت یہ ہو گئی کہ فقیرانہ زندگی بھی میسر نہیں۔ صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے اس وقت۔ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی دلوں کے اندر سے نکل گئی ہے، سمجھے کہ وہ یہ کر دیں گے، وہ یہ کر دیں گے۔ اسلام کو مٹانے کی کوششیں کوئی اب سے نہیں چل رہی، 10-12 سال سے سمجھیں گے کہیں آپ لوگ، یا 70-80 سال سے سمجھیں گے، کہیں اس سے پہلے کے 100 سال سے سمجھیں گے، جی نہیں۔ اسے مٹانے کی کوششوں کے کرتے کرتے دشمنوں نے اپنی زندگیاں کھپا دیں، پورے 1400 سال گزر گئے۔ اسلام کہیں مٹتا ہے، مٹانے سے کسی کے، یہ مٹنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم لوگ ڈر گئے کیا ہو جائے گا، کیسا ہو جائے گا، انہی میں سے کھڑا کر دیتے اللہ میاں لوگوں کو۔ جو مخالفین ہیں انہی میں سے اللہ پاک کھڑا کرتے ہیں، قادر مطلق ہیں وہ، تو غیروں سے ڈرنے کا مسئلہ اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ جہاں تک مایوسی کا مسئلہ ہے، مایوسی کی اجازت ہے کیا؟ تو مایوسی کی بھی کوئی اجازت نہیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا۔ اب ایسی صورت میں میرے بھائیوں اب رہ گئی یہ پہلی بات، اور وہ یہ کہ ہم لوگوں کو مسلمانوں کے بارے میں کچھ فکر ہو رہی نہیں ہو رہی۔ کون سی فکر میرے اوپر سوار ہے؟ دل پر، دماغ پر، سوچ اور فکر میں کون سی چیز مجھے فکر مند بنائی ہوئی ہے؟ 24 گھنٹے ایک بولتا بیماریوں کا مسئلہ ہے، ایک بولتا کاروبار کا مسئلہ ہے، ایک بولتا بیوی بچوں کا مسئلہ ہے، ایک بولتا پڑوسیوں کا مسئلہ ہے، ایک بولتا بازو والے دکانداروں کا مسئلہ ہے، ایک بولتا اتنے پیسے ہیں اس سے کیسے کام چلے گا۔ کئی کی فکر دامنگیر ہے صرف اپنے، پیسہ بہت ہے کہ نہیں ہے، اور بہت آ رہا کہ نہیں آ رہا، کاروبار اچھا چلتا، روز بروز بڑھ رہا کہ نہیں بڑھ رہا، گھر میں ہر چیز زیادہ سے زیادہ مہیا ہے کہ نہیں ہے۔
میں میری بیوی بچے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے؟ پاس پڑوس کے لوگوں سے میں کو ڈرنا پڑ رہا نہ میرے سے ڈرتے ہی اس سوچ میں پڑے میں جو دیکھو بیماریوں کا مسئلہ ہے کیا بولنا بھائی 8 دن نہیں جاتے کوئی نہ کوئی بیمار ہو جاتا ایک اچھا ہوا تو دوسرا بیمار ہو جاتا دوسرا اچھا ہوا تو تیسرا بیمار ہو جاتا نہیں تو انہیں تھوڑی دیر اچھا رہتا پھر بیمار ہو جاتا جس کو دیکھو یہی فکر ہے اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا انسانوں کے سینوں میں ایمان کی شمع روشن ہو رہی ہے کہ نہیں دولت توحید سے دل مالا مال ہو رہے ہیں کہ نہیں فکر آخرت لوگوں کے دل و دماغ میں جاگوزی ہوئی کہ نہیں اللہ کی عظمت اور بڑائی دلوں میں بیٹھی کہ نہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور محبت کی وجہ سے تمام طریقوں کے مقابلے میں ان کے مبارک طریقوں کو اہمیت دے رہا ہوں یا نہیں اور ایسی صورت میں میرا کیا حال ہے اور امت کا کیا حال ہے اور اس کو ان حالات سے نکالنے کے واسطے مجھے کیا کرنا چاہیے میں کیا کر سکتا ہوں میری صلاحیت کے اعتبار سے میری دولت کے اعتبار سے میری پوزیشن کے اعتبار سے میرے منصب کے اعتبار سے میں کیا کر سکتا ہوں یہ سوچ رہے نہیں سوچ رہے اس لیے بھائیوں ذرا تھوڑی سی توجہ دیجئے ان باتوں کی طرف سمجھ میں نہیں آیا تو بیٹھ کے بھی آ کے ملاقات کر کے علماء سے پوچھئے صاحب میرے اندر اللہ پاک یہ صلاحیت دی ہے کسی کو کوئی بات سمجھانا ہے تو اللہ تعالیٰ سمجھانے کا ملکہ میں کو دیے میں کیا کر سکتا ہوں بتائیے کوئی ایسا شخص ہے جس کو کھلانا پلانا بہت پسند ہے وہ کہے کہ صاحب کاروبار میرا اللہ کا شکر ہے اچھا ہے میں ہر مہینہ یا روزانہ 5-10 لوگوں کو کھلا سکتا ہوں مہینے میں ایک دفعہ 15 دن میں ایک مرتبہ 150 کو کھلا سکتا ہوں میری مالی حالت یہ ہے اور کھلانا میرے کو پسند ہے اس سلسلے میں کس رخ سے کام کروں اگر کسی میں صاحب ثروت ہے اور اس کو مریضوں کے بارے میں ہمدردی ہوتی ہے علاج و معالجے کے بارے میں وہ چاہتا ہے کہ غریبوں کی مدد کر کے ان کا علاج کرائے تو وہ جا کے علماء سے پوچھے کہ میرے پاس یہ صلاحیت موجود ہے اس سلسلے میں بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے بعض لوگ تعلیم کے سلسلے میں بہت فکر مند رہتے ہیں کہ تعلیم عام ہو گئی تو اچھا ہے مگر یہ غریب بچے پڑھیں گے کیسا اس واسطے کہ مالدار تھوڑے ہیں غریباں زیادہ ہیں اور اسکولوں میں کالجوں میں مالدار ہی پڑھ سکتے غریباں نہیں پڑھ سکتے ایسی صورت میں یہ غریبوں کی تعلیم کے واسطے کیا کرنا چاہیے پڑھانے میں دلچسپی ہے میں 50 بچوں کی کفالت لے سکتا ہوں 100 بچوں کو تعلیم دلا سکتا ہوں تعلیم دینی ہو تعلیم عصری ہو یہ کام میں کر سکتا ہوں کوئی بہت بڑا مالدار ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ایک اسکول قائم کر سکتا ہوں میں ایک کالج قائم کر سکتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ غریب بچے تعلیم سے استفادہ کریں جس میں جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کے ذریعے سے امت کے حالات کو درست کرنے کی فکر کرے یہ گزارش ہے تو یہ 4-5 سوالات ہیں یہ کلاس نہیں ہے میں ٹیچر میرے کو اب تک مانے بھی نہیں شاید اس واسطے سے پوچھنے کا تو شاید میرا حوصلہ کرنا مناسب نہیں ہے مگر آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ برائے کرم ان باتوں کو یاد رکھے اس کو عملی جامہ پہنانے کے سلسلے میں روزانہ 5 منٹ سے ہی ذرا غور کر لیا کیجیے اور جو کام ہو سکے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس امت کی فکر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات دن رہتے تھے دن تمام جن کے پیچھے محنت کرتے تھے اور رات کے بڑے حصے میں ان کے حق میں دعاؤں میں گزارتے تھے اس امت کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں روزانہ 5 منٹ سے ہی غور کر لینے کے واسطے موقع نکالو اور ذرا اٹھ جاؤ پیٹ سے
اور نفس